اور میں آپ کو یہ آج کہہ دوں کہ انشاءاللہ کامیابی تو اللہ دیتا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے، اور یہ ابھی تک کوئی پکچر نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی وہ کرے گا کیا آگے، وہ میں ابھی کسی کو نہیں بتا رہا۔ اور میں اپنے بڑے کلوز 4-5 لوگوں کے اندر میں نے بات رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری ہر بات لیک ہو جاتی ہے، ہمارے فون ٹیپ ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ ان میں سے اگر لیک ہو گئی تو یہ 4-5 ہی رسپانسبل ہوں گے۔ نہیں، وہ مجھے پتہ ہے کون لوگ ہیں، اور ہمارے کیونکہ ٹیلی فون بھی ٹیپڈ ہیں، کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز آپ کا واٹس ایپ سیکیور ہے؟ ہم ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایسے پہلی دفعہ فیل کر رہا ہوں جس طرح میں کوئی ہندوستان مخالف ملک کا کوئی بہت بڑا، اس ملک کا غدار کوئی ملک میں آیا ہوا ہے، تو اس کو اس کی لائنیں بھی، گھر کے بھی ٹیپ ہو رہے ہیں، گھر کے نوکروں کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح میری انفارمیشن لیں۔ تو اس لیے میں بڑے محدود سرکل کے اندر ایگزیکٹلی کیا وہ کرے گی، مارچ آ کے کرے گی کیا، وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا عوام کا سمندر نکلے گا۔ اچھا، اب پنجاب 12 کروڑ آپ کی حکومت، کے پی 5 کروڑ کچھ آپ کی حکومت، آزاد کشمیر آپ کی حکومت، گلگت بلتستان آپ کی حکومت، اسلام آباد کی 27 کلومیٹر کی ٹیریٹری کے باہر جتنی فزیکل ٹیریٹری ہے پاکستان کی، اس پہ آپ کی حکومت ہے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اور آپ کے سپورٹرز ہر طرف سے آئیں اور اسلام آباد کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنی پاور دکھائیں اور پھر واپس وڈرا کر جائیں اور احساس دلائیں شریف زرداری رجیم کو کہ ہم کتنی پاپولر تعداد میں موجود ہیں؟ دیکھیں کیا ایگزیکٹلی کریں گے، پھر وہ اس وقت تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارا پلان ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، مجھے اس کا تو پتہ ہے پلان رانا ثناء اللہ کا، ٹیئر گیس شیل پکڑ لو، پیلٹ گنز پکڑ لو اور مارنا شروع کر دو، کیونکہ انہوں نے تو یہی کیا تھا نا پچھلی باری، اور ہماری تیاری نہیں تھی تب، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے، کہ یعنی ایسے لگ رہا تھا پھر سے جیسے مقبوضہ کشمیر ہے، اپنا نہیں پاکستان نہیں لگ رہا تھا۔ آپ ذرا شیلنگ دیکھیں، جی میں موجود تھا ٹیچر، یعنی جو انہوں نے کیا ہے، چلے کوئی خطرہ ہو کسی سے، اب فیملی سے بھی خطرہ ہے، اتنے بچے ہیں، عورتیں، ان کے اوپر شیلنگ کر دی۔ میں نے کبھی اس طرح کا برتاؤ ایک سویلائز سوسائٹی میں، اور ہمارا خاص یاد رکھیں، اسلام کے اندر ہماری خاص ایک عورتوں کے لیے اپنی ایک خاص رسپیکٹ ہے۔ آج مریم نواز عورت نہ ہوتی تو یہ جیل میں ہوتی، اس کے بھائی ہوتے نا، یہاں دونوں جیل میں ہوتے، وہ باہر بھگا دیا انہوں نے، کیونکہ ہم عورتوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دیکھتے ہوئے عورتوں کو جو بے دردی سے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا، تو ان کا تو پتہ ہے ہمیں، ان کی ساری تاریخ یہ ہے، یہ فیشسٹ ہے، ان کے اندر کبھی ڈیموکریسی آس پاس سے نہیں گزری، ان کو صرف ڈیموکریسی اپوزیشن میں یاد آتی، لیکن گورنمنٹ میں آ کے، یہ ہمیشہ میں صرف یہ کہہ دوں کہ گورنمنٹ میں آ کے ان سے بڑے ظالم اور فاشسٹ نہیں ہیں۔ اب ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے جو ان کو نہیں پتا، یہ انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، ہماری اپنی پلاننگ ہے، اور وہ ان کی پلاننگ بیچ میں دھری کی دھری رہنے جائے جو ہماری پلاننگ بن رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ وہ آہستہ آہستہ جب وہ ہماری مارچ شروع ہوگی لوگوں کو نظر آئے گا۔ ایک کوشچن بریک سے پہلے، پنجاب حکومت آپ کی آ گئی، افسروں کے خلاف کوئی جینون اکاؤنٹیبلٹی جنہوں نے کیا تھا، خاص کر کے 24 مئی کی صبح کو جو لوگوں کے 4000 گھروں میں، فارم ہاؤسز میں پولیس چلی گئی جو نہیں جا سکتی تھی، پرائیویٹ سٹیزن تھے، سڑک پہ وائلنس ایک ڈفرینٹ چیز ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی پنجاب حکومت نے، صرف ایس ایچ اوز کے خلاف کیسز بنائے، ان کو برطرف کر دیا۔ جو ڈی سی اوز ہیں، جو آفیسرز ہیں سینئر، ان سے جو پوچھنے کا عمل تھا کہ آپ نے کس کے احکامات پہ یہ خلاف ورزی کی، آپ نے، پولیس کہتی ہے ہمیں ڈی سی اوز نے کہا۔ میں نے تو مجھے تو پتہ ہے کس کے پیچھے کون تھا اس کے، یہ تو مجھے آئیڈیا ہے، ادھر رہنے دیں، آپ کی شو میں بات نہیں کرتا کہ وہ کون تھا، ویسے ہی کٹ جانا ہے، ہاں ویسے بھی کٹ جائے گا، لیکن ہم نے اکاؤنٹیبلٹی ان کی کرنی ہے، ہم نے بالکل اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، کہ دیکھیں اب میں پھر واپس اس چیز پہ آ جاتا ہوں، میرے سے اگر ایک چیز پوچھے نا کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا، وہ ہے رول آف لا۔ جب آپ کے ملک میں طاقتور کو پتہ ہو کہ وہ قانون توڑے گا اور اس کو کوئی پکڑے گا نہیں، وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہماری انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی پاکستان میں؟ جو اصل انویسٹمنٹ آنی ہے اوورسیز پاکستانیز کی، جو چھوٹی انویسٹمنٹ آنی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب بھی عدالت میں جائیں گے یہاں اور یہاں وہ باہر بیٹھے ہوں گے،
ان کے پلاٹس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے چھڑوا نہیں سکتے, کیونکہ ہر جگہ اب یہ قبضہ گروپ کیا ہے, طاقتور مل کے مافیا بن کے بیچارے لوگوں کو زمینوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیتے. آپ ان کو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں ہر جگہ پہ جو طاقتور ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اور یہ اگر یہ ہونا نہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت آ سکتی ہے. مجھے بوسنیا کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جب بوسنیا آزاد ہوا تو انہوں نے وہاں الیکشنز کروا دیے, تو ان کا ایک جو یو این کا جس نے الیکشن کروایا اس نے اینڈ میں کیا کہا, کہتا ہم فیل ہو گئے بوسنیا میں جمہوریت لانے میں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پہلے رول آف لا اسٹیبلش کرنا تھا, پھر الیکشن کروانے تھے. کیونکہ ہم نے رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا, جو وار لارڈز تھے وہ سارے اوپر آ گئے. سو یہ کی ہے, دیکھیں نہ جمہوریت آتی ہے, نہ پراسپیرٹی, نہ خوشحالی جب تک رول آف لا نہیں ہے, جب تک آپ کے ملک میں انصاف نہیں. اب انصاف پھر میں ریپیٹ کر دوں لوگوں کے لیے, انصاف تب ہے جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں, اور جب تک طاقتور اپنے آپ کو اوپر سمجھے, وہ ملک کے اندر کبھی بھی ہمیشہ غربت کیوں بڑھتی رہے گی, کیونکہ وہ جو طاقتور ہے وہ سارے ریسورسز کھینچ جاتا ہے ملک کے, وہ اپنے پاس لے لیتا ہے, غریب رہ جاتا ہے. ایک بریک میں لے لوں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک, میں موجود ہوں بنی گالہ میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت عجیب و غریب طریقے سے اسحاق ڈار صاحب جو یہاں سے 5 برس سے مفرور تھے, عدالتیں انہیں ایبسکانڈر قرار دے چکی تھیں, وہ پرائم منسٹر کے پلین میں ہی گئے, پرائم منسٹر ہی کے پلین میں وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں. آتے ہی وہ سینیٹر بھی بنے, اس کے بعد وہ فائنانس منسٹر بھی بنے. ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ آپٹکس کو امپروو کریں گے, وہ بجلی کی قیمتیں کم کریں گے, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہو رہی ہیں, وہ پیٹرول کی قیمت ایک انسٹالمنٹ میں کم کی ہے, دوسری میں کم کریں گے, ڈالر ان کے آتے ہی کم ہونے لگ گئی ہے اس کی ویلیو. اور اس کے بعد آپ کا جو سارا آرگومنٹ تھا کہ الیکشن اس لیے ہونے چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی برے حالات میں, اس آرگومنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیکاز آپ نے جلسے آفٹر جلسہ یہ کہا ہے کہ مجھے خود اتنی پریشانی نہیں ہے, میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی. تو وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں اور آپ کا بیانیہ کمزور کرنے کے لیے آئیں. دیکھیں موہت, پہلے تو صرف اسحاق ڈار, مریم, نواز شریف, ان 3 کے اوپر میں بات کرتا ہوں, کیونکہ ایک تو جو این آر او ہے وہ جس طرح میں نے شروع میں کہا سارے ہی اب بچ گئے. انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے ہیں جو میرے پہ سارا پریشر تھا. جب فیٹف کا بل پاس ہونے لگا تو میرے اوپر انہوں نے پورا پریشر ڈالا کہ ان کو این آر او دے دو, نیب کے یہی امینڈمنٹس کر دو. ان ایگزیکٹلی یہی امینڈمنٹس مانگتے تھے, تقریباً یہی تھی. 38 شکوں میں سے 34 امینڈمنٹس تھی. بیسکلی ہر امینڈمنٹ میں ان میں سے کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں نا تو ٹیلر میڈ امینڈمنٹس ہیں. ہم نے سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیس سنا جائے گا, بیکاز پاکستان کا جسٹس سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر انہوں نے یہ نیب میں امینڈمنٹس چلنے دیں. میرے خیال میں پاکستان کے اندر آپ لائسنس دے رہے ہیں وائٹ کالر کرائم کو. طاقتور یہاں چوری کرے گا, اس کے پاس پیسہ باہر بھیجنے کو ہوگا, آپ اسے پکڑ ہی نہیں سکتے جو ہو گیا. اچھا, اب میں اسحاق ڈار یہ باہر کیوں بھاگا تھا؟ اس کے پاس 2012 میں کوئی 80-90 لاکھ روپیہ اس نے ٹوٹل اپنی ویلتھ دکھائی, اور 2017 میں جب نیب نے بلایا تو اس کا 80 کروڑ ہو گیا یا 90 کروڑ ہو گیا. 80-90 کروڑ ہو گیا. ہاں, 100 گنا زیادہ. ہاں. اب انہوں نے سوال پوچھا کہ پیسہ آیا کدھر سے, ادھر سے یہ بھاگ گیا, کیونکہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتا تھا. کوئی بھی ان میں سے جواب نہیں دے سکتے. اب یہ جو ایونس فیلڈ ہے, مجھے یہ بتائیں, لنڈن کے جو سب سے مہنگے علاقے کے اندر آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں ہیں, وہاں ڈیمونسٹریشنز بھی باہر ہوتی ہیں. اب یہ کون فیصلہ, یہ کون سی دنیا میں اگر اتنی بڑی لگژری اپارٹمنٹس میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ سے سوال پوچھیں کہ جناب آپ بتائیں پیسہ آیا کدھر سے, یہ ان سے سوال پوچھا جائے. جے آئی ٹی بیٹھی عدالت کے اندر, پتہ نہیں کتنی دیر یہ کیس چلا گیا, جے آئی ٹی بیٹھی. ایک دفعہ انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے کہ پہلے یہ ہیں جی ذرائع, وہ اسمبلی میں کہا, وہ جھوٹ نکلا, پھر قطری کھاتا ہے وہ کہتے ہیں جھوٹ. وچ ہنٹ تھا سارا. نہیں میں, اچھا تو یہ ثابت کر دینا, میرا بھی فلیٹ تھا, مجھے بھی عدالت میں لے کے گئے, انہوں نے میرے سے پوچھا, جج نے پوچھا, حالانکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, یہ تو پرائم منسٹر تھا جب اپارٹمنٹس خریدی ہیں.
میں تو کرکٹر تھا انٹرنیشنل, میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ 6 مہینے میں انگلینڈ میں کھیلتا تھا کرکٹ پروفیشنل, کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, اور باقی پاکستان کے لیے ٹور کرتا. میرے تو 6 مہینے ہی پاکستان پورے نہیں ہوتے تھے.